ہستی جنہیں حبیب خدا ہونے کا شرف حاصل ہو، اس کے متعلق کسی بھی قسم کے نازیبا الفاظ استعمال کرنا یا انہیں کسی بھی طرح تکلیف پہنچانا اللہ تعالیٰ کو ہرگز پسند نہیں، کسی بھی طرح سے نبی علیہ السلام کی شان کو گستاخی کرنا، تکلیف دینا، یہ اللہ تعالیٰ کو کسی طرح بھی پسند نہیں ہے، بلکہ ایسی جسارت کرنے والوں کو دردناک عذاب کی وعید سنائی گئی۔ قرآن کے الفاظ قرآن کیا بیان کرتا ہے، محبوب خدا کو تکلیف دینے والے پر لعنت کی بول ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذین یؤذون رسول اللہ لهم عذاب علیم، پارہ 10 سورہ توبہ آیت نمبر 61۔ اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دیتے ہیں ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ عز و جل نے ایسے لوگوں پر لعنت فرمائی، یہ گستاخ رسول ہے، وہ لعنتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرۃ وأعد لهم عذابا مہینا۔ بے شک جو ایذا دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی لعنت ہے، ان پر اللہ کی لعنت ہے دنیا اور آخرت میں، اور اللہ نے ان کے لیے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ جو اللہ کا نام فرمان، جو گستاخ رسول، اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے دنیا میں بھی آخرت میں، اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ معلوم ہوا دو جہاں کے تاجور سلطان بہلول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے اور انہیں اذیت پہنچانے والا آخرت میں دردناک عذاب کا مستحق ہے، اور دنیا میں بھی اس کا انجام بھیانک ہوتا ہے۔ آخری جملے سنیے، حیدر کردار حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ فرماتے ہیں نبی مکرم رسول محتشم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ مبارک، بال مبارک، منہ کہتے ہیں بال کو، اپنے منہ مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اپنے ایک بال مبارک کو پکڑ کر ارشاد فرمایا جس شخص نے میرے ایک بال کو تکلیف دی، بے شک اس نے مجھے تکلیف دی، اور جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ تعالیٰ کو تکلیف دی، اور جس نے اللہ کو تکلیف دی اس پر زمین اور آسمان کے بھرنے کے برابر خدا کی لعنت۔ یہ حدیث ہے۔ ایک بال پکڑ کر فرمایا کہ جس شخص نے میرے ایک بال کو تکلیف دی